السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی آواز۔ ناظرین، جو تصویریں آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، کرناٹک صدائے اتحاد یعنی مختلف مکتب فکر کے لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا جو ادارہ ہے، غالباً کرناٹک کہیں یا ملک بھر میں مختلف مکتب فکر کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیا گیا ہے۔ صدائے اتحاد کی جانب سے حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، جنہیں شیر پنجاب کا بھی لقب دیا گیا ہے، ملک کے مختلف لوگوں کے لیے ان کی کافی خدمات رہی ہے۔ اس موقع پر ان کی خدمات کو یاد کیا گیا اور ان کے تعلیمات کو عام کرنے کی بات بھی سامنے آئی۔ آج ہم لوگ صدائے اتحاد کرناٹک کی طرف سے سب لوگ جمع ہوئے ہیں، اس لیے ایک بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارے درمیان سے حضرت علامہ حبیب الرحمان لدھیانوی شیر پنجاب کے نام سے مشہور، جن کا جمعے کی شام اس دنیا سے رخصتی ہوئی ہے، ان کے تعزیتی پروگرام کرنے کے لیے ہم سب لوگ جو ہیں جمع ہوئے ہیں۔ اب حضرت کی ہم لوگوں سے 2 بار ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ہم لوگ جب گئے تھے تو ان کی میزبانی کا ڈھنگ اور جو اسلام پسند اور اسلام کی شان اور اس کی بقا کے لیے جد و جہد کرنا اور حق گوئی کے لیے جو ان کا رباب تھا، ایک خوبی ہم جس طرح سے بیان کریں تو کتابوں میں سننے کو ملتا تھا کہ صحابہ کے دور میں اس طرح سے اللہ کے نبی کی بات سن کر کے جاتے تھے، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین کرام جو جس انداز سے چلا کرتے تھے اسلام کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر دیکھنے کو ہمیں ملی۔ ویسے بہت سارے مدارس، بہت سارے علماء کو ہم نے بھی دیکھا ہے، لیکن حضرت کی بات ہی الگ رہی اور اسلام کی بقا اور اسلام کی شان کے لیے خود کو مٹانے والے انسان کو ہم نے دیکھا، کبھی اپنی شہرت نہیں چاہی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عظمت اور ان کی شہرت اس کے حبیب کی صدقے میں اس کی بارگاہ میں موجود رکھا ہے، یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے، کیونکہ حضرت کی یہ خوبیاں تھیں۔ اب ایک بات کیا بتائیں، پنجاب کا صوبہ تھا، قادیانی کا معاملہ تھا اور ان کے صاحبزادے قادیانی کو قتل کر کے جیل کو گئے، اور ایک بات حضرت کی جب ہم یاد کرتے ہیں تو ایسے انسانوں کی صدیوں میں ڈھونڈنے سے بھی ملنا مشکل ہے۔ وہ ہم سے رخصت ضرور ہوئے ہیں، لیکن ہماری نظر اور دلوں میں وہ زندہ ہی ہیں، خبر میں بھی زندہ ہی ہیں، بس پردہ ہے، یہ ہم صدائے اتحاد والوں کی طرف سے کہنا چاہتے ہیں۔ رہی حضرت کی خوبی، جتنی بھی کہو کم ہے، بس ہم کیا ان کے بارے میں عرض کر سکتے ہیں۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک شان تھے مسلمانوں کی، جس طرح مسلمانوں کا جو رباب، جو ڈھنگ، جو طریقہ تھا حضرت میں دیکھنے کو ملا، شریعت کے حساب سے دیکھنے کو ملا، اور حضرت کی بے باغی میں جو ایمان کا جذبہ تھا اسے دیکھنے کو ملا، اور ہر چھوٹے بڑے کو اپنے پاس بٹھا کر کے ان کی ہر اچھی اور بری بات کو سن کر ان کو نصیحت دینے کا بھی ان کے اندر جو معاملہ تھا اس کو دیکھنے کا موقع ملا۔ کون سی بات سے ہم ان کے بارے میں بیان کریں، بس صدیوں میں ایک ایسا انسان پیدا ہوتا ہے جو حضرت حبیب الرحمان جیسے انسان کو ہم نے دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ شیر پنجاب نہیں، شیر اسلام ہی ہیں، اسلام کے شیر تھے وہ، ان کی خوبیاں اب اور کیا بیان کریں، بس اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں، اللہ جس طرح سے ان کا نام حبیب الرحمان عطا فرمایا تھا اسی طرح وہ رحمان ہے، ان کو اپنا حبیب بنا کر اپنے رحم کے جو اس کی چادر ہے اس میں ان کو محفوظ رکھے، ان کی قبر میں جو ہے کشادگی سے کشادگی عطا فرما کر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فضل و کرم سے اس کے حبیب پاک کے صدقے طفیل اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، یہ ہم اپنی طرف سے کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ اس کے رحم اور کرم کے حساب سے جو ہے فیصلہ فرمائے، آمین و ثم آمین۔ حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی صاحب جو شاہی امام پنجاب اور شیر پنجاب کے نام سے جو جانے جاتے تھے، ان کے انتقال ہونے پہ کرناٹکا کے تمام باشندوں کو اور خاص کر صدائے اتحاد کے تمام ممبرز کو، ہم تمام لوگوں کو اس سے گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ یہ ہم تمام لوگوں کو
ایک دکھ کی بات ہے کہ جو ہندوستان بھر میں جن کی اپنی ایک چھبی تھی، جس طرح سے وہ علماء اکرام کے بیچ میں ہوں، مسلمانوں کے بیچ میں ہوں، عوام کے بیچ میں ہوں، جس طرح سے وہ کام کیے تھے، جس طرح سے کام کو انجام دیے تھے، جس طرح سے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیے تھے، جس طرح سے وہ الگ الگ مسلک کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیے تھے، جس طرح سے سماج میں ہندو مسلمان کے بیچ میں جو دوریاں بڑھتے جا رہے تھے، اس میں ان کے کام کی وجہ سے، ان کی پیغام کی وجہ سے جس طرح سے وہ دوریاں کم کرنے کے لیے وہ الگ الگ صوبہ میں جو پہل کر رہے تھے، ان تمام کام کو دیکھتے ہوئے لوگ ان کو شہر پنجاب کے نام سے نوازا تھا، اور اس کام کو ہم تمام لوگوں کو، خاص کر یہاں پہ جو صدائے اتحاد کے جو ممبران یہاں پہ آج اکٹھا ہوئے ہیں، ہم تمام لوگوں کو اس کام کو آگے بڑھانا ہے، صرف کرناٹک نہیں، پورے ہندوستان بھر میں۔ آج یہ تعزیتی جو جلسہ ہو رہا ہے، اس میں بہت سارے لوگ شرکت کیے ہیں۔ اس میں میں بھی جو ہے کرناٹکا کے تمام مسلمانوں کے جانب سے ان کے فیملی ممبرز کو ہو، ان کے چاہنے والوں کو ہو، ان کے ساتھ رہنے والوں کو ہو، ان کو ماننے والوں کو میں اپنے طرف سے ایک کنڈولنس میسیج اور ایک تعزیتی میسیج دینا چاہتا ہوں، اور ان کے جو ارادے تھے، ان کی جو سوچ تھی، ان کا جو پیغام تھا، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم لوگ ان کو آگے لے جانے کا اور بڑھانے کا کام کریں گے۔ مولانا حبیب الرحمن کا انتقال مسلمانان عالم کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ، کہ حضرت جو ہے وہ ایک شخص یا شخصیت کا نام نہیں ہے، ایک ملت کا نام، عالم بعمل، جن کے علم کے ذریعے سے سارے دنیا کے مسلمانوں نے فیض حاصل کیا، ایک با اخلاق انسان، اس لیے کہ علم اگر عمل کے بغیر ہو، اخلاق کے بغیر ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ایسے عالم دین تھے جو با عمل بھی تھے، با اخلاق بھی تھے، اور جرأت مندانہ انداز سے لوگوں کا حق لینے کے لیے حکومتوں سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ ان کے افکار اور ان کی آئیڈیالوجی جب تک دنیا باقی رہے گی، وہ ان کی آئیڈیالوجی بھی دنیا میں باقی رہے گی۔ انسان کی جسم کو تو موت آ سکتی ہے، انسان کے فکر کو، انسان کے علم کو اور انسان کے مکتب کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ بس السلام علیکم۔ آج مولانا عبدالرحمن لدھیانی صاحب کا، حبیب الرحمانی صاحب کا جو تعزیتی پروگرام یا صدائے اتحاد کے طرف سے منعقد کیا گیا ہے، یہ صرف صدائے اتحاد کی صدا نہیں، یہ پورے عوام، پورے ہندوستان ہی نہیں، پورے دنیا کی عوام کے لیے آج یہ تعزیتی پیغام ہے۔ حضرت کا جو مقام تھا، ان کے والد مرحوم حضرت ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے بہت ساری جانفشانیاں کی ہے۔ ہم سب صدائے اتحاد کے رکن کو ایک موقع ملا تھا لدھیانہ جا کے ان کی زیارت کرنے، ان کے دیدار کرنے کا۔ اس سمے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت صرف مسلمانوں میں ہی نہیں، حضرت کی پورے نارتھ کے اندر، راجستھان، ہریانہ، پنجاب، چنڈی گڑھ اور یہاں تک کہ ہماچل پردیش تک بھی ان کی توتی بولتی تھی۔ مولانا حبیب الرحمانی لدھیانی، ماشاءاللہ ان کو دامت برکاتم القدسیہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی تھی، جیسے کہ وہ قوم کے ایک عالمدار تھے، ماشاءاللہ ایک خوب سیرت والے شخصیت تھے، ایک علم کا سمندر تھا، ایک چلتا پھرتا قرآن تھا، ایک چلتا پھرتا ایک شریعت پہ پابند کرنے والی شخصیت تھے ماشاءاللہ۔ آج ہم سب سے رخصت ہو چکے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ ان کو قدس اللہ علیہ العزیز یا رحمت اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے۔ نام تھا مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی علیہ الرحمہ کا تھا، جن کے مشوروں سے صدائے اتحاد اپنی تحریک کو آگے بڑھا رہی تھی۔ آج انتہائی افسوس کا موقع ہے، ہم نے قیمتی ہیرا کھو دیا ہے، جس پر تمام صدائے اتحاد کے مسالک کے علماء ذمہ داران غمزدہ ہیں، اور مولانا عثمان صاحب لدھیانوی جو حضرت کے فرزند ہیں،
جب بھی صدائے اتحاد کی طرف سے آپ کو ضرورت پڑے گی پوری صدائے اتحاد آپ کے ساتھ ہے. آپ ہمیں جو ہیں حضرت کے جو بھی کام باقی ہیں اس کے لیے آواز دیں, ہم اس پر لبیک کہیں گے. ملک میں ریاست پنجاب میں لدھیانہ میں ایک ایسی شخصیت ہم سے رخصت ہوئی ہے جن کا تعلق بہت بڑے خانوادے سے تھا. حضرت مولانا حبیب الرحمن اول جو مجلس احرار کے بانی رہے ہیں, قائد رہے ہیں. 1929 سے لے کر 1950 کے اندر ان کا بہت بڑا کردار ملک کی آزادی کے لیے رہا ہے. ایسے خانوادے سے تعلق رکھنے والی شخصیت صاحب السیف, شیر اسلام, محافظ ختم نبوت, شاہی امام جامع مسجد لدھیانہ حضرت مولانا حبیب الرحمن, جن کو آج ہم علیہ الرحمہ کہنے پر مجبور ہیں. اللہ غریق رحمت فرمائے, اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ آج صدائے اتحاد کے بینر تلے یہ دوسرا تعزیتی اجلاس یہاں خانقاہ لکڑ شاہ کاٹن پیٹ میں منعقد کیا گیا ہے. موت اس کی ہے جس کو دنیا یاد کرے, یوں تو ہر ایک آیا ہے مرنے کے لیے. آج صدائے اتحاد میں یہ جو میٹنگ اور یہ جو تعزیتی اجلاس جو منعقد ہوئی ہے, اس کا اہم مقصد یہی ہے کہ آج کے دور میں جو علماء کرام ہم سے دور ہو رہے ہیں, اللہ کے قریب ہو رہے ہیں, ان کے پیغام کو ہم عام کریں. حال ہی میں دیکھا گیا کہ دو عظیم شخصیات, ایک حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمن صاحب, ایک بدر القادری صاحب, جو عظیم شخصیات اس دنیا سے ہمیں الوداع کہہ گئے, اور انہوں نے قوم کے لیے وہ کام کیا جو ہم انہیں کبھی بھول نہیں سکتے. اور انہوں نے ہمیں یہ ثابت کر کے دکھا دیا, خودی کو نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اور دین کا کام اس طریقے سے انہوں نے آگے بڑھایا, اور جاتے جاتے بھی ہمیں یہی پیغام دے کر گئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تازہ کرو اور اس پر عمل کرو. ہم نے جس طریقے سے کیا ہے اس پر تم بھی قائم رہو. قوم زندہ رہتی ہے علم کے ذریعے سے. کسی قوم کی بقا یا اس کی ترقی علم کے ذریعے سے ہوتی ہے. ایک باعمل عالم دین جن کو ایک ٹائٹل دیا گیا تھا شیر پنجاب, شیر پنجاب نہیں شیر اسلام, جن کے انتقال پر تعزیتی اجلاس صدائے اتحاد کی طرف سے رکھا گیا ہے. یاد رکھیے, ایک عالم کا دنیا سے گزر جانا, بظاہر ان کا جسم سپرد لحد ہو جانا, گویا کہ پورے عالم کی موت ہے. عالم کا چلے جانا یہ خلا پورا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ان کی فکر کو, ان کے افکار کو اپنا کر کے دنیا والوں کو جیسے وہ میسیج دے رہے تھے, وہ پیغام پہنچا رہے تھے اسلام کا, اس طرح ان کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے ہم اسلام کا پیغام میسیج دنیا والوں تک نہ پہنچائیں.